سرکاری جگہ پر قبضہ کر کے مسجد بنانا جائز ہے؟ یہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے؟ ناجائز ہے۔ اگر جائز نہیں ہے تو وہاں نماز پڑھنا، نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد ہے۔ آپ سڑک پہ نماز پڑھیں، بر جگہ ناپاک نہ ہو تو نماز ہو جائے گی۔ آپ جا کے سڑک پہ پڑھیں، گراؤنڈ پہ پڑھیں، جہاں مرضی پڑھیں، اس امت کے لیے یہ جو ہے وہ پاک کر دی ہے، نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ورنہ تو آدھی اسلام آباد کی مسجدیں ناجائز بنی ہوئی ہیں، اور اس میں حکومت کا بھی قصور ہے۔ یعنی حکومت کو نہیں پتا کہ یار ایک 2 کلومیٹر بائی 2 کلومیٹر کا سیکٹر ہے، اس پہ وہ گنتی کی 5-6 مسجدوں کی جگہ چھوڑتے ہیں، حالانکہ آبادی زیادہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ نماز پڑھنے کی ریشو پاکستان کے جس شہر میں ہے وہ اسلام آباد ہے۔ آپ ذرا اسلام آباد میں جائیں، آپ پریشان ہو جائیں گے نمازیوں کی حالت دیکھ کے، اور سارے ینگ گاؤں ایریا میں جس طرح بوڑھے خالی نظر آتے ہیں نا، تو اسلام آباد میں آپ کو سارے ینگ لوگ نظر آئیں گے نماز پڑھتے ہوئے۔ ان میں سے اکثر مسجدیں اسی طرح گرین بیلٹ کے اوپر یہ بنی ہوئی ہیں، بعد میں حکومت پھر ان کو اجازت دے دیتی ہے۔ ہاں کسی شخص کی زمین پہ قبضہ نہ کریں۔ اگر حکومت کی زمین ہے، بعد میں کوئی اجازت مل جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، بعد میں حکومت بھی دے دیتی ہے اجازت، حکومت کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے مطلب جگہ کم دی ہوئی ہیں، تو یہ حکومت کا بھی کام ہے کہ ان چیزوں کے تدارک کے لیے ان معاملات کو دیکھیں۔ جیسے زنا کو ختم کرنے کے لیے آپ کو نکاح کو عام کرنا ہوگا۔ ابھی میں کل خبر دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر 2.5 کروڑ مرد عورتوں سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب وہ 2.5 کروڑ مرد شادی کیسے کریں گے؟ اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی نیچرلی ہوا ہے، نہیں میرے بھائی، 8 سے 20 سال پہلے BBC کے فگر ہیں کہ انڈیا میں روزانہ 3,500 پریگنینسی ضائع کی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 3,500 روزانہ۔ ظاہر ہے 1/5 ورلڈ رہ رہا ہے انڈیا میں، دنیا کا 5واں حصہ رہ رہا ہے، 3,500 تو کوئی فکر نہیں ہے 1.5 ارب کی آبادی کے اندر، اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے۔ روزانہ 3,500 پریگنینسی میں جب آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے نا کہ بچیاں تو ضائع کروا دیتے تھے، بچیاں ضائع کرتے، یہ نہ سمجھے قرآن میں آیا کہ جو بچی کو مارا جاتا تھا اس وقت آج بھی مارا جا رہا ہے، بچیاں ضائع کرواتے رہے، بچے زندہ رکھتے رہے، تو الٹیمیٹلی یہ پھر ڈس آرڈر آ گیا، اور یہی ڈس آرڈر جو ہے وہ چائنا میں بھی آ گیا، لیکن مسلمان ملکوں میں نہیں ہے، بالکل برابر۔ اور اللہ کی آپ کو نیچر بتاؤں کیا ہے، دنیا میں جتنے مرد پیدا ہوتے ہیں نا اتنی عورتیں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں، اللہ نے بیلنس رکھا ہوا ہے۔ اور وہ جو بخاری میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل بنے گا، لگ رہا ہے کہ اسی طرف معاملہ جا رہا ہے۔